چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وصیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو جلدی جلدی آ جائیے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھ لیجئے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 17 ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس کی ابتدائی 2 لائنیں پڑھ چکے ہیں، آج تیسری اور چوتھی لائن پڑھیں گے۔ مدات کی تختی ہے، توجہ رکھنی ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور آگے اس کو بڑھانا ہے۔ جی ہاں، ایک وقت آئے گا آپ پڑھ کر سمجھ کر دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ تو قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو آپ بھی شکر ادا کیجئے اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ ہمیں سکھانے والا بنایا، ہمیں سیکھنے والا بنایا۔ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 17 لائن نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، قرآن پاک ہمارا درست ہو جائے گا۔ مل کر پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، با زبر با، یا ب، یا با، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، یا بنی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، را علی زبر را، اس را، اس را، سین کو ہلائیں گے نہیں، اس را نہیں پڑھیں گے، اس را، اس را، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، اس را ای، اس را ای، لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا، اس را ایل۔ اس را ای لا۔ اچھا، کسی بچے کی آواز ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس نہیں پڑھنا پیارے بچے، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس یعنی کلکلا ہو گیا، غلط ہو جائے، اسرائیل، اسرائیل، ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد منفصل کو ہی پڑھیں گے، کیونکہ جب آپ نے ہجے الگ کیے تو یہ مد منفصل نہیں ہوگی، اور جب آپ نے ملایا تو جیسے ہی ملایا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، مد منفصل ہو جائے گا، پھر کھینچیں گے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، گڈ،
یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل. اچھا بچے کیا کرتے ہیں؟ سانس نہیں لیتے. سانس لیں، پہلے سانس کھینچیں، سینے میں بھریں، پھر پڑھیں. یہ مد ہے نا، سانس زیادہ یوز ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل. گڈ، اچھی کوشش کی. مل کر پڑھنا ہے مگر. ضاد الف لام زبر ضال. صاد الف لام زبر ضال. لام دو زبر لن. لام دو زبر لن. ضالن. ضالن. تشدید کو رک کر ادا کر دیں. ضالن. ضالن. آگے بڑھتے ہیں. دال الف با زبر داب. دال الف با زبر داب. آگے پیچھے ہو گئے. دال الف با زبر داب. دال الف با زبر داب. تاب. داب. مشدد رکھنا ہے. با زبر با. با زبر داب. داب. تا دو زیر تین. تا دو زیر تین. دابتن. دابتن. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آل. آل آ. آل. نون زبر نا. نون زبر نا. آل آنا. آل آنا. آل آنا. آل آنا. آل آنا. آل آنا. اچھا زیادہ نہیں کرنا. دوسرا آ زیادہ نہیں. پہلے والا آل وہ تو مد ہے. دوسرے میں مد نہیں، حرف مدہ ایک علی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. آل آنا. گڈ. سوری لے کے آئیے گا آگے. حمزہ ذال کھڑا زبر آز. حمزہ زال کھڑا زبر آز. ذال کی ادائیگی مشدد رکھنا ہے. آز. آز. اچھا کسی نے ساکن ادا کیا تو بھی درست ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ ہر تشدید کے اندر ایک ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ساکن کر کے پڑھ رہا ہے، ہم مشدد کر کے پڑھا رہے ہیں تاکہ تشدید کی ادائیگی بچوں سے درست ہو سکے. کیوں کہ یہاں ساکن تو اندر ہے، مگر اب ہم نے ساکن نہیں پڑھنا پیارے بچوں. یہ یاد رکھنے کا، یہ سمجھنے کا ہے، یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہجے اور ہجے ہوتا ہے قرآن کو آسان کر لے گی، رواں آسان ہو جائے ہمارے لیے پڑھنا. تو ہم نے ڈائریکٹ جب پڑھیں گے رواں تو ہم نے مشدد پڑھنا ہے، ہجے تھوڑی پڑھنا ہے، ساکن والا ورڈ تھوڑی پڑھنا ہے یہاں پر، تو ہم نے مشدد والا ورڈ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم آپ کو مشدد کروا کے پڑھاتے ہیں. کیسے؟ آز. آز. جی. ذال زبر ذا. زال زبر ذا. آز. آز. جی سید عفان آپ کی زبان زیادہ باہر، اتنا بیٹا زیادہ باہر نہیں رکھنی، زیادہ باہر رکھیں گے تو بھی غلط. یعنی تھوڑا سا آپ کا زبان تھوڑی سی باہر آئے اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کناروں سے آز، بس یہاں سے. ٹھیک ہے. آز. آز. ذا. 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 ذا.
गुड। काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, ज़क, ज़का, रा या ज़बर रई, रा या ज़बर रई, रा या ज़बर रई, रा या ज़बर रई, ज़क रई। ज़का रई, काफ मोटा नहीं करना, रा को मोटा करना है। ज़क रई। ज़का रई, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, ज़क रई नी, ज़का रई नी, ज़क रई नी। ज़का रई नी। किसी किसी का काफ थोड़ा मोटा महसूस हो रहा है तो बारीक रखना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। आइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने ये एक लाइन पढ़ी क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बाज़ मुश्किल हरूफ होते हैं, बाज़ मुश्किल कलिमात होते हैं, तो आप कभी भी याद रखें, अगर आप चाहते हैं ना कि वो आपसे दुरुस्त अदा हों तो उनको थोड़ा थोड़ा करके समझें। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से समझने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, पता चला आपने ज़्यादा पढ़ लिया मगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा, और आपने थोड़ा पढ़ा मगर समझ के पढ़ा, अच्छा पढ़ा, तो बकिया भी जो आपको नहीं आता वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने यही जहन रखना है, थोड़ा पढ़ना है मगर आपने परफेक्ट पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, दुरुस्त पढ़ना है। तो आइए अब इसको रवां भी कर लेते हैं, इस पूरी लाइन को रवां करते हैं। या बनी इस्राईल, या बनी इस्राईल, या बनी इस्राईल, या बनी इस्राईल, गुड। ضالن, ضالن, दौद का अलिफ भी मोटा हो जाएगा क्योंकि हुर्फ़े मुस्तालिया के बाद जो आगे अलिफ आता है वो भी मोटा पड़ेंगे। ضالن, ضالن, लाम को पकड़ना है, तशदीद वाला है, ज़रा रुक कर अदा करना है। ضالن, ضالن, गुड। दाब्बतिन, दाब्बतिन, पकड़ के, मोहम्मद अली जल्दी कर रहे हैं जी। दाब्बतिन, दाब्बतिन, ये गुड, ज़बरदस्त, ये परफेक्ट पढ़ा आपने। आना, आल-आना, गुड, थोड़ा सा मिलकर पढ़ना है। ज़करैनी, ज़करैनी, ज़करैनी। ज़करैनी, यहाँ से ज़ा की आवाज़ आ रही है, ज़क, ज़क नहीं, ज़क। ज़करैनी, ज़करैनी, मद को भी लंबा करना है, पूरा खींचना है। ज़करैनी, ज़करैनी। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह कोशिश जारी रखें, एक वक्त आएगा कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सबक नंबर 17 की लाइन नंबर 3 और 4 नहीं पढ़ेंगे, आज हम तीसरी लाइन पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल लाइनें हैं, मद्दात की लाइनें हैं, तशदीद है, अदायगी करनी है, दुरुस्त अदायगी करनी है, इसलिए हम एक एक लाइन करके पढ़ाएंगे ताकि आपको भी समझ में आए, यहाँ मौजूद बच्चों को भी समझ में आए। असल मकसद है कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ाना, अच्छे अंदाज से समझाना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। अच्छा, बाज़ घरों में देखा गया है, होता यही है कि कारी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, घर वाले कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी कारी साहब कुरान ख़त्म करा दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ घरों में ये करते हैं कि जल्दी ख़त्म करा दें, जल्दी ख़त्म कराएंगे तो आप बच्चा दुरुस्त कैसे पढ़ेगा। आप ये कहें कि कारी साहब हमारे बच्चे को दुरुस्त पढ़ा दें, चाहे टाइम जितना भी लगे, आपने दुरुस्त पढ़ाना है।
آپ نے اچھے طریقے سے پڑھانا ہے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھانا ہے۔ اگر جلدی جلدی پڑھا دیں گے بچے کو تو پڑھنا ہی نہیں آئے گا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ جی ہاں، اگر آپ اچھے انداز سے اس نے 1-2 پارے، 2-3 پارے، 3-4 پارے پڑھ لیے نا، میں سمجھتا ہوں پورا قرآن اس کو آ جائے گا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جس نے پورا قرآن بھی پڑھ لیا اور درست نہیں پڑھا نا، اس کو سمجھ لیں کہیں سے بھی سنو پھر اس کو نہیں آ رہا ہوگا۔ اور جس نے اچھے انداز سے پڑھا اور 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے، انشاءاللہ بالکل آپ کہیں سے بھی سنیں قرآن پاک کو۔ تو میرا الحمدللہ اپنا اصول یہی تھا پڑھانے کے دوران کہ میں پڑھاتا کم تھا، مطلب پڑھانے سے مراد کم پارے پڑھاتا تھا، مگر اتنے پرفیکٹ پڑھاتا تھا کہ بچہ 1 یا 2 پارے پڑھ کے پورا قرآن اس کو آتا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم کرا دیا اور قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس لائن کو یہاں موجود بچوں سے سنتے ہیں، اچھے انداز سے سنانا ہے۔ تو بلال بھائی آپ سنائیں گے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، یا کو ایک لکھیں جائے، یا با، یا با، یا با، یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے، ایک الف، یا با، یا با، بس۔ نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، ایک حمزہ ہے یا 2 حمزہ ہے؟ ایک، اچھا غلطی ہو گئی تھی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، اسرائی، اب مد پوری کرنی ہے، اسرائی، اسرائی، لام زبر لا، اسرائیل، 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 گڈ، ملا کے پڑھیں۔ یا بنی اسرائیل، غلط ہو گیا ہے، یا بنی اس حمزہ کو آپ نے تحقیق سے پڑھنا ہے، خوب واضح کریں، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، گڈ، آگے پڑھیں۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن، مشدد رکھیں اور مد لازم پڑھیں بیٹے۔ پیارے بچے، آپ نے بیٹا اس کو لمبا کرنا ہے، 6 حرکات یعنی 3 الف لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ضالن، ضالن، گڈ، زبردست، آگے پڑھیں۔ دال الف با زبر داب، 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 با زبر با، دابا، گڈ، تا 2 زیر 3، دابتن، گڈ گڈ۔ سید عفان آپ پڑھیے، کہہ دیجئے ہمارے بلال بھائی کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سید عفان پڑھیے آگے۔ جی، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، آل آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جی، یہ کلمہ ہمیں عبید بھائی سنائیں گے، عبید بھائی پڑھ کے سنائیں گے اچھے انداز سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ لام کھڑا زبر آل، کھینچنا ہے پورا 3 الف۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، گڈ، نون زبر نا، آل آنا، سبحان اللہ۔ جی، دوسرا کلمہ پڑھیے۔ حمزہ دال کھڑا زبر آ، دال زبر دا،
آذ اور مد کیجئے آذ آذ کاف زبر کا آذ کا Good. یا زبر ری آذ کا ری نون زرنی آذ کا رینی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں آذ ذکرین. اچھا یہ مد کون سی ہے عبید بھائی؟ کون سی مد ہے؟ ذہن میں ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلے میں بتا دوں. کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ چھوٹے ماشاءاللہ بتانا چاہ رہے ہیں. زین بھائی کیا کون سی مد ہے؟ مد لیل لازم. مد لین لازم. اور زین بھائی کا جواب غلط ہو گیا. اب سنیں گے. جی بلال بھائی کون سی مد ہے؟ مد لازم. مد لازم ہے. دیکھ لیجئے. سوچ لیا. انہوں نے لین لازم کہا تھا، غلط ہوا تھا. آپ لازم کہہ رہے ہیں. مد عارض تو نہیں، مد متصل تو نہیں، مد منفصل تو نہیں، مد لین عارض تو نہیں. سوچ لیں. مد متصل منفصل کون سی مد ہے؟ مد لازم. مد لازم. مد لازم. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا چلیں ابھی کون بتائے گا کہ یا بنی کی مد کون سی ہے اور اسرائیل کی مد کون سی ہے؟ جی ہاتھ کھڑا ہوا ہے عبید بھائی کا، اور یہاں سے زین بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلیں زین بھائی پہلی والی مد کون سی ہے آپ یہ بتائیں. مائک لیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے پیارے بچے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہی ہے زین بھائی. اس ہاتھ سے تو نہیں لینا والو، اس والے سے پکا. اس سے ہی لیں گے، اسی سے دیں گے. دے کے دکھائیں. دیجیے گا. اب لے کے دکھائیں. اب دے کے دکھائیں. پھر لے لے. اسی سے لے لیا. اسی سے لینا ہے نا، سیدھے سے لینا ہے. جی کون سی مد ہے؟ مد منفصل. جی مد منفصل. سوچ لیں. سوچ لیا اور آپ کا جواب یہ درست ہو گیا. پہلے غلطی ہوئی تھی، آپ کو شاباش دی جاتی ہے. زبردست زبردست گڈ زبردست. اچھا اب سنائیں گے یا بنی اسرائیل کی مد کون سی ہے؟ عبید بھائی کون بتائیں گے؟ مد متصل. سوچ لیں، جلدی کیا آپ نے. مد متصل کیوں ہے مد متصل؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ مائک لیجیے گا. جی سید عفان کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے اسی ہیں. کلمے میں. مد منفصل ہے. جی. اسرائیل کی مد جی. منفصل ہے متصل ہے؟ مد منفصل. منفصل. انہوں نے تو متصل کہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو متصل کہا تھا، آپ منفصل کہہ رہے ہیں. منفصل ہے. اب اچھا آپ کہہ رہے ہیں منفصل ہے، یہ کہہ رہے ہیں متصل. متصل ہے. متصل. سوچ لیں، ابھی سوچ کے جواب دیں آپ. متصل ہے. پھر سوچ لیا آپ نے؟ سوچا ہی نہیں ابھی. اچھا پکا. جنہوں نے کہا مد متصل اور آپ کہہ رہے ہیں مد منفصل یا متصل؟ متصل. متصل. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا مد منفصل کون سی ہے یہ بتائیں؟ پہلے والی مد منفصل ہے. یہ بھی جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. عبداللہ بھائی مد لازم کون سی ہے آپ بتائیے. عبداللہ بھائی کو مائک دیجیے گا. عبداللہ بھائی بتائیے مد لازم کون سی ہے؟ دیکھیں نظر آ رہا ہے؟ دوسرے والے. دوسری والی مد لازم ہے. ضالن پڑھ کے بتائیں. ضالن. اور کھینچ کے اور مشدد تشدید کو باقی رکھنا ہے. ضالن 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 ضالن. جی ہاں لام کو آپ نے پکڑ کے اس کو رک کے ادا کرنا ہے ورنہ غلط ہو جائے گا. اور یہ مد لازم ہے پکا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا. سبحان اللہ. جی اچھا سید عفان بتائیے دابتن کی مد کون سی ہے؟ معلوم ہے؟ ذہن میں آ رہی ہے؟ جلدی بتائیے، جلدی کیجئے. ذہن میں نہیں آ رہی بات؟ کوئی بھی بول دیں. مد متصل. متصل نہیں ہے. غلط ہو گئی. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی زین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. زین بھائی بتائیے. مد لیل لازم. آپ کو مد لین لازم بہت زیادہ یاد ہے، کیا وجہ ہے؟ مد لین لازم سے پیار ہے آپ کو؟ نہیں پیار نہیں ہے. لین لازم بار بار کہتے ہیں آپ.
اور پھر مد آپ کی پھر جواب آپ کا غلط ہو گیا, پھر آپ کا جواب غلط ہو گیا, اللہ, پھر جواب غلط ہو گیا. مد لازم ہے, کیا ہے, مد لازم, کیا ہے, مد لازم. لین لازم کب ہوتا ہے؟ جب عرف لین آ جائے اس کے بعد جو ہے سکون اصلی ہے. یہاں تو عرف مدہ ہے, عرف مدہ کے بعد آئے گا تو مد لازم ہوگا. صحیح ہے, یاد رہے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.